بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ روزے کی حالت میں ڈراماز وغیرہ اور ٹی وی میں فلمیں وغیرہ دیکھنا کیسا ہے۔ کیا روزے کی حالت میں ڈراماز اور فلمیں وغیرہ دیکھنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور خصوصاً جو ہمارے ینگسٹر وغیرہ جو ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں، پب جی وغیرہ، تو اس کی شرن روزے میں کیا گنجائش ہے؟ کیا روزے کی حالت میں پب جی وغیرہ بھی کھیل سکتے ہیں؟ جانتے ہیں علماء کرام سے اور بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کہ روزے کی حالت میں ٹی وی دیکھنا، ویڈیوز دیکھنا، موویز دیکھنا، یا آج کل یہ جو ٹاپ پہ گیم چل رہا ہے پب جی گیم کھیلنا، یہ کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک جیسا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ سیام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا کریں، درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، زیادہ کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، زیادہ جتنا ہو سکے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں وقت گزار دیں، اچھے اعمال کرنے میں ہمارا وقت گزر جائے روزے کی حالت میں، کیونکہ یہ بہت بڑا بابرکت والا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لیں، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اور یہ ٹی وی دیکھنا یا ویڈیوز موویز دیکھنا اور یہ اس طرح گیم کھیل کر اپنا ٹائم جو ہے، وقت جو ہے، یہ برباد کرنے والی بات ہے، اس سے کچھ فائدہ تو نہیں حاصل ہونے والا۔ اور رہا مسئلہ اس طرح کہ ٹی وی دیکھنا، دیکھیں اگر ٹی وی پر کوئی گانے وغیرہ دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے، یا ویڈیوز موویز دیکھنا، یہ تو ویسے عام حالت میں، عام دنوں میں بھی، یعنی رمضان کے علاوہ بھی یہ چیزیں حرام ہیں۔ موویز دیکھنا، ویڈیوز ٹی وی کا دیکھنا، یہ عام دنوں میں بھی حرام ہے، اور جب رمضان ہو، رمضان میں روزے کی حالت میں، تو یہ اور زیادہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ گیم کھیل کر اپنا وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، درود شریف کا ورد کر لیں، اسی طرح تسبیحات کر لیں، یا پھر کوئی نوافل کا اہتمام کر لیں۔ اس طرح کی فضول وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ اپنا زیادہ وقت جو ہے عبادت میں گزارنا چاہیے۔ بہرحال جو سوال پوچھا گیا ہے کہ اس طرح ٹی وی وغیرہ دیکھنا، اب چاہیں تو ٹی وی پر کوئی اچھا بیان چل رہا ہے، کوئی عالم صاحب بیٹھے ہیں، کوئی مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں تو وہ سن سکتے ہیں، یا انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر کوئی اچھا عالم دین جو ہے بیان کر رہا ہے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، بیانات کی اسلامک ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح موویز دیکھنا یا پھر ٹی وی پر بیٹھ کر کوئی پروگرام دیکھنا یا پھر فحش موویز دیکھنا یا اس طرح کے جو سلسلے ہیں، یہ تمام چیزیں عام دنوں میں بھی حرام ہیں، اور رمضان میں روزے کی حالت میں تو اور زیادہ حرام ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس طرح اگر ٹی وی پر دیکھ کر یا موویز وغیرہ دیکھنے سے یا گیم کھیلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، بہرحال یہ ہے کہ روزے کے ثواب میں کمی ضرور آ جائے گی، روزے کے ثواب میں کمی آئے گی، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی فحش موویز دیکھی ہیں، اس سے آپ کی منی کا اخراج ہو گیا ہے، تو پھر آپ کا روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اس طرح عام حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ثواب میں کمی آئے گی، بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ روزہ رکھا ہے تو اس طرح ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا بیان کریں اور عبادت میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزار دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب رہا مسئلہ کہ رمضان میں ٹی وی کے بدلے کمپیوٹر گیمز کھیلنا، تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ بس رمضان میں روزہ رکھ لیا، ایک مشقت اور محنت ہم پہ ڈال دی گئی بوجھ، اب اس بوجھ میں ہم کچھ نہ کچھ ٹائم پاس تو کریں گے۔ بہت سے لوگ رمضان آتا ہے تو انٹرنیٹ کنیکشنز تھوڑے ہائی سپیڈ لے لیتے ہیں، اس لیے کہ پھر کیا بولیں گے اس کو، ملٹی پلیئر گیمنگ چلتے رہیں گی رات بھر دن بھر، تو اس میں نیند گزر جائیں گی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں رات بھر جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت کے لیے کوئی جاگے، ضرورت ہے جاگے، لیکن اس کے بعد جو سوتے ہیں تو سیدھا عصر میں اٹھتے ہیں، پھر ظہر نہیں پڑھتے ہیں، عصر میں اٹھتے ہیں اور عصر میں اٹھ کے پھر وہ کیا اور پھر رات بھر جاگتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے معمول ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے بس رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، سب روزہ رکھ رہے ہیں، ہم کو بھی رکھنا ہے، بس گزارنا ہے اور چل رہا ہے۔ نہیں، رمضان اور غیر رمضان کبھی بھی با جماعت نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ظہر کی فضیلت بتا دی جائے جماعت میں اور اول صف میں آنے کی کیا فائدہ ہے، تو تم گھٹنوں کے بل رینگ کر آؤ گے اگر چل نہیں سکتے ہو، اور اگر پہلی صف میں کھڑا نہ کرنے دیا جائے، ثواب معلوم ہو جائے، تو تم اپنی تلواریں نکال کے ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ اگر کسی کو بتا دیا ظہر کی نماز کا کیا ثواب ہے، پہلی جماعت رکعت میں پڑھنا، مطلب پہلی صف میں پڑھنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا، تو بیمار آدمی بھی ہو تو گھٹنے کے بل چل کے آئیں گا، اور ثواب معلوم ہوا تو مسجد میں تلواریں نکل جائیں گی کہ میرے کو پڑھنا ہے پہلی صف کے اندر۔
اتنا اجر ہے نا. اب کتنا ہو سکتا ہے اگر بتا دیا جائے تو ہم لڑ پڑے, مار دے تو کتنی مطلب ثواب کتنا ہو سکتا ہے, ان لمیٹیڈ ہو سکتا. تو بہرحال آپ خواہ مت چھوڑیے, اور رمضان کو بس ایک کوئی تو مہینہ جس کو گزارنا ہے, چاہے ٹی وی گیم کے ذریعے, کھیلوں کے ذریعے, اور پروگرامز کے ذریعے, انٹرنیٹ کے یوز کے ذریعے, یہ اس کا یوز نہیں ہے. آپ یا تو جو معمول کے کام ہے وہ کرتے رہیے, اس سے کچھ زیادہ عبادت کر سکتے وہ کیجیے, لیکن اللہ کے لیے مت کیجیے کہ آپ اس طرح سے رمضان کو برباد کریں. ایٹ لیسٹ وہ آدمی جو اپنے حلال روزی کمانے میں اور اس میں لگا ہے وہ تو بھی ایک اچھی کام میں شمار ہوگا, بنسبت اس کے کہ رمضان میں روزے رکھ کے گیم کھیلے. تقوی حاصل کرنے کے مہینے میں تو آپ جو ہے جس کو ہم کہیں گے اور اس مہینے کو ضائع کرنے والے بن رہے ہیں. تو بہرحال یہ سب درست نہیں, اور میں جانتا ہوں بہت سے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں حرکت. ٹی وی ہو گیا, انٹرنیٹ ہو گیا, گیمس ہو گیا, رات بھر جاگنا اور دن میں سونا. عبادت کے لیے جاگنا ٹھیک ہے, لیکن خواہ جاگنا اور ظہر چھوڑ دیتے ہیں, سیدھا سر میں اٹھتے ہیں, اور کوئی روزہ محسوس نہیں ہوتا ان کو. کیا روزہ محسوس ہوں گا جب آدمی سو جائے, اور کیا انسان میں تقویت آئیں گی, اور کیا اس کو پتہ چلے گا کہ کام کاج کرتے ہوئے روزہ رکھنے سے بھوک لگتی ہے, کیا غریبوں پر گزرتی ہوں گی جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا ہوں. ایک احساس بھی تو ہوتا ہے نا بھوک کے ذریعے انسان کو, کہ غریب لوگ جن کو کھانا نہیں کیسی زندگی گزارتے ہوں گے. وہ تو بالکل آرام سے, بس رمضان بولے تو وہ سونے اور روزے رکھنے کا مہینہ ہوگا, جاگنا اور سونا, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں, اور رمضان کے حقیقی فائدہ اٹھانے کی ہم جو ہے کوشش کریں. روزہ صرف 3 چیزوں سے رکنے ہی کا نام نہیں ہے, اگرچہ فقہی اعتبار سے اس سے روزہ ہو جاتا ہے, لیکن روزے کا جو مقصد ہے نا وہ لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو. تو پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. تو اب اس روزہ دار کو روزہ بھی رکھا ہوا ہے, اور ٹائم پاس کرنے کے لیے اس نے کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا, یا اپنے موبائل ہی کو, آج کل لوگ ٹی وی کی بھی حاجت اب نہیں رہی, اپنے موبائل میں ہی اگر کوئی گانے باجے فلمیں اور اس طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہے, تو گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے روزے کی نورانیت, روحانیت, برکتیں وہ زائل ہو جاتی ہیں. تو روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے. روزہ ہمیں اسی چیز کی پریکٹس کروا رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں, پانی حلال چیز تھی, کھانا آپ کا حلال تھا, میاں بیوی کے تعلقات وہ حلال تھے, لیکن روزے نے جب ان حلال چیزوں سے ہمیں روکا ہے, تو اس میں ایک ہمارے لیے درس ہے, ایک اشارہ ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑو گے. تو اس میں ہماری پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ جو چیز آدمی جن چیزوں کا عادی ہوتا ہے, یعنی کھانا پینا اس طرح کی چیزوں کا عادی ہے, جب وہ ہمارے عادت والے جائز کام چھڑوائے جا رہے ہیں, تو اگر کوئی گناہوں کا عادی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ حرام چیزیں تو ویسے ہی اجتناب کرنے والی چیزیں, ان سے بچنا چاہیے. اور روزے کی حالت میں مزید اس کی جو قباحت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی روزے کی حالت میں فلمیں, ڈرامے, گانے اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہے, مبتلا ہے, تو اس کو چاہیے ان چیزوں سے توبہ کرے, اور روزے کی نورانیت اور مقصد کی طرف توجہ رکھیں. انشاءاللہ جب روزہ رکھے گا, اور روزے میں عام طور پہ ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ برائیوں سے آدمی کا ذہن خود بخود کترا رہا ہوتا ہے, دل بھی اگر چاہ رہا ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو روکتا نہیں, روزہ ہے. تو یہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بھی, یہ روزہ ڈھال ہے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے گناہوں سے بھی. تو روزے کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کریں. انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں اگر ہماری اچھی عادت بن گئی پختہ, کہ اس روزے کی برکت سے ہم گناہوں سے جن کے عادی تھے ان سے بچنے میں کامیاب ہو گئے, تو انشاءاللہ ان روزوں کی برکت سے بقیہ 11 مہینے میں بھی انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا. ہیں روزے میں ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں, لیکن روزہ عبادت کے ساتھ اچھا گزر جاتا ہے. روزہ کا مزاج ایسا ہے کہ الٹے کاموں میں روزہ صحیح گزرتا نہیں ہے. روزہ تلاوت میں, نماز میں, ان چیزوں میں صحیح گزرتا ہے. یہ اس کا مزاج ہے, روزے کی فطرت ہے. اور اگر آپ الٹے سیدھے کاموں میں روزہ گزاریں گے تو نہ ان کاموں میں مزہ آئے گا آپ کو, اور نہ روزہ پاس ہو, کیونکہ بھوکا پیاسا انسان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا. تو کیوں, اور پھر روزے میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو آپ بھوکے پیاسے ہو اور اس دوران آپ نیکی کر کے, جو اللہ کی طرف سے ایک پیکیج ہے, جیسے پیکیج ہوتا ہے نا کمپنیوں میں کہ بھئی سیل لگی ہوئی ہے, آپ کو آدھی قیمت پہ ایک چیز مل رہی ہے, تو یہاں تو درجنوں گنا اللہ ثواب بڑھا دیتے ہیں. تو ویڈیو گیم کھیل کے کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. بہرحال جائز ہے, سوتے سوتے بھی گزار دیں. بعض لوگ رمضان کا روزہ ایسے گزارتے ہیں, سحری کھا کے فجر پڑھ کے سوتے ہیں, ظہر میں اٹھے, نماز پڑھی اور ظہر میں سو کے عصر میں اٹھے, 1 گھنٹے کا روزہ ہے ان کا.
افطاری پہ ایسے آگے بیٹھتے ہیں جیسے سارا دن کے تھکے ہارے ادموئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال یہ بھی روزہ کوئی گناہ نہیں ملے گا ان کو اگر کوئی فرائض واجبات ان سے نہیں چھوٹ رہے. ان سے کروڑہ گنا بہتر ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں رہے, ان سے کروڑہ گنا بہتر ہے. بلکہ شاید اللہ اسی پہ بخش دے کہ تو نے اپنا سارا شیڈول کی ایسی کی تیسی کر دی, لیکن فرض روزے کا بہرحال تو نے خیال کیا. تو اللہ کے حکم کو تو فالو کرنا ہے نا. جو دنیا دار لوگ ہیں ان کی نظر میں ان کی کوئی روزے ووزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, رکھ لیں ٹھیک ہے, نہیں رکھیں تو بھی ٹھیک ہے. تو رمضان کا روزہ میرے بھائی اللہ کی طرف سے بہت بڑا فریضہ ہے, رکن ہے, اس کو چھوڑنے کا اسلام میں تصور نہیں ہے. صرف بیمار آدمی چھوڑ سکتا ہے اور مسافر اور وہ خواتین جن کو مینسز آ رہے ہوں. اس کے علاوہ کیسی شدید گرمی ہو, پیاس کیسی شدید ہو, چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے. اللہ کے احکام آسان ہے, لچکدار نہیں ہے. سمجھ رہے ہو لوگ کیا کرتے ہیں, بہت سے آسان احکام کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ اچھا اس میں ہم خود بھی کر سکتے ہیں چینجنگ. نا 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 نا, روزے میں اللہ نے 2 آسانیاں پیدا کر دی, مسافر پہ معاف اور بیمار پہ معاف. یہ خود اللہ نے بتا دیا کہ اس کے علاوہ معاف نہیں ہے. آپ عرب کے ریگستان میں ہو, شدید ترین گرمی میں ہو, تو بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. آپ مزدور ہیں. یہ غامدی صاحب کا اسلام نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس میں کانٹ چھانٹ کر لیں کہ کل صبح آپ نے پیپر دینا ہے تو آپ آج روزہ چھوڑ سکتے ہیں ایک پیپر کی تیاری کے لیے. ایسا اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کے پیپر کی تیاری پہلے ہے. ایک پیپر یہ ہے جو کل آپ کا ہونے والا ہے, اور ایک پیپر وہ ہے جو آخرت میں. تو اسلام کا جو آرڈر ہے نا وہی اللہ کا حق پہلے ہے. اور پیپر روزہ رکھ کے بھی تیاری کی جا سکتی ہے, نہیں بھی کی جا سکتی, پھر بھی آپ کو روزہ نہیں چھوڑنے کی اجازت. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین ہماری ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ نگہبان.